بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے محنتی اور مخلص دوست کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، جس کا تعلق گلگت بلتستان کے ایک دور افتادہ علاقے سے ہے اور جس کا نام طاہر شگری ہے۔ یہ سیلف ڈیولپ اور محنت پر بلیف رکھنے والے ایک طالب علم بھی ہے جو فیوچر لرن اسکول اینڈ کالج کے ساتھ آن لائن اپنی تعلیم کو بھی جاری کیے ہوئے ہیں اور ایک انسان ساز ادارے کے ساتھ ایک عبادت گاہ کے اندر اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی نبھا رہے ہیں اور مینجمنٹ کے کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد کر رہے ہیں، اور اس سے جو ارننگ ہوتی ہے اس سے اپنے ماں باپ کی اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان کی ذرعی خیالات سے آپ کو آشنا کریں گے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی ان کی صلاحیتیں ہیں جس نے شگر سے لا کے اسلام آباد راولپنڈی کے مرکز میں اس کو بیسٹ کیا ہے، جہاں پر یہ خود سے محنت کر کے ارننگ بھی کر رہے ہیں اور لرننگ بھی کر رہے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ میں ان سے بات کروں، میں آپ لوگوں کو یہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اور جگہ جگہ فرمایا ہے کہ میں نے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا کمال کس میں ہے، انسان کی کامیابی کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرا رب جو ہے وہ ہماری ظاہری بناوٹ سے، ظاہری خوبصورتی سے خوش ہوگا، یا ہماری باطنی خوبصورتی، روحانی ترقی اپنے رب کے قریب کر دے گی؟ یہ جسم ایک مکمل نظام ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا ظاہری اور مادی حصہ ہے اور ایک اس کا داخلی حصہ ہے۔ داخلی حصے کو روحانیت کہتے ہیں، معنویت کہتے ہیں، اور ظاہری یہ جسم آپ کے سامنے ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ظاہری جسم کی بھی صحت سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے اچھا متوازن غذا، صاف ستھرا لباس، اچھی غذا ضروری ہے، علاج ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ انسان کی روحانی، ذہنی اور انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز کو پروموٹ کرنے میں ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ میں سوال کروں گا اپنے آج کے ہمارے یوٹیوب چینل کے مہمان جناب طاہر شگری سے کہ آپ بتائیے کہ وہ کون سے صفات ہیں، وہ کون سی آپ کی خوبیاں ہیں جس نے آپ کو اس کمیونٹی میں لائف لانگ لرنر کے طور پر آپ سیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہو اور اپنے گھر کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے میری آواز کو بلند کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ اس کے بعد جو ہے میں اپنے بارے میں تھوڑا سا مختصر تعارف کرنا چاہوں گا کہ میرا نام طاہر حسین ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا۔ تو اسکردو سے میں آیا تھا تقریباً 2011-12 میں پڑھائی کی غرض سے، وہاں سے پڑھائی کی غرض سے ہی گھر سے نکلا تھا۔ پھر میں وہاں سے لاہور گیا، لاہور میں وہاں پہ تھوڑا کچھ عرصہ پڑھا، پھر کچھ گھر کے معاملات کی وجہ سے مجھے جو ہے کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پایا میں، اس کی وجہ سے پھر میں جو ہے چھوڑا۔ پھر میں کہیں پہ کام بھی کرتا ہوں، ابھی بھی، پہلے بھی کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ تو آپ کی توسط سے اور فیوچر لرن اسکول کے جو ہے میں ان کو بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے دوبارہ سے اپنے جو تعلیمی جو کیریئر کو برقرار رکھنے کی یا اس کو مکمل کرنے کے دوبارہ سے مجھے پلیٹ فارم مہیا کیا۔ تو آپ اور فیوچر لرن اسکول دونوں کو میں بہت بہت مشکور ہوں۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وہاں پہ شروع میں میرے ذہن میں یہ تھا، گاؤں سے جب میں نکلا تھا تو ہمارے وہاں پہ غربت بھی بہت تھی اور تعلیمی جو نظام تھا وہ بھی بہت کمزور تھی، ابھی بھی ہے، مگر پہلے کی نسبت اب تھوڑا سا بہتر ہوئے۔ پہلے ہمارا ایک ہی استاد ہوا کرتا تھا اور وہی ایک ہی استاد ہمارے یعنی پرائمری سے لے کے جو ہے وہ آگے مڈل تک وہی سارے کلاسز کو وہی ایک ہی ٹیچر پڑھاتا تھا۔ اور ہمارے اسکول کا نظام ایسا تھا کہ جو ہے جو سویپر تھا اس کی جگہ ہم خود صفائی کرتے تھے اور اس کو ہم سر کے ایک بلاتے تھے، ابھی بھی ہم اس کو سر کے ایک ہی بلاتے ہیں۔ ابھی تو دوسرے ٹیچرز آئیں تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، مگر وہ ہمیں اردو کی سبجیکٹ وہی پڑھاتے تھے، باقی جو ہے ہمارے سر پڑھاتا تھا۔ تو اس طرح تعلیمی نظام کو جو ہم نے شروع سے ہی ہم نے مشکل دور سے ہی ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، تو ابھی جو ہے ہمیں مشکل نہیں لگتا کیونکہ شروع سے ہی مشکلات کا سامنے کیا ہے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، بس ایسی بات بھی ماشاء اللہ۔ تو
ابھی جو ہے میں پڑھائی کر رہا ہوں، ابھی یہاں پہ ادارے میں کام کر رہا ہوں. دوسرا علم کے حوالے سے جیسے آپ نے آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت ہی بندہ اس وقت کر سکتے ہیں جب اس کے پاس معرفت آئے گی. ماشاءاللہ، سبحان اور اللہ. معرفت اس وقت نہیں آ سکتی جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو. کیا بات. اور علم جو ہے جب تک انسان حاصل نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، جب تک کتابیں نہیں کھولیں گے تو انسان کے پاس علم نہیں آ سکتا. Great. تو میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے، سب سے بیسک جو راستہ ہے اور سب سے پہلا جو ہماری سیڑھی ہے، منزل ہے، وہ ہے علم. اور علم ہمیں سب سے پہلا ہمیں کتابوں کی صورت میں، پھر آپ جیسے اساتذہ کی صورت میں، پھر علماء کی صورت میں، اور پھر ماحول اور اچھے دوستوں کی صورت میں ہمیں ملتی ہے. کیا بات ہے. تو آپ کے کہنے کے مطابق یہ بات ہو گئی کہ انسان کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں اس سے اتنی ہی زیادہ، کم از کم اس سے زیادہ نہیں تو اتنی محنت ہمیں اپنی باطن کو، اپنی عقل و شعور کو، اپنے روح کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یقیناً یہ روح کی عقلی جو صلاحیت ہے ان کو بڑھانے کا واحد ذریعہ اچھی کتابوں کا مطالعہ ہے، خاص طور پر قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنا، اخلاقیات کی کتابوں کا مطالعہ کرنا. لیکن آج میں نے خصوصی طور پر ایک سروے کیا تو ہر جگہ ہم نے بیوٹی پارلرز لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے بڑے وہ موجود ہیں، آپ کو میں دکھاؤں گا بھی. اسی طرح سے پہننے کے جوتوں کے حوالے سے بڑے بڑے مال شاپ بن رہے ہیں. لیکن یہ پنڈی اسلام آباد میں مجھے کوئی ایسی لائبریری نظر نہیں آ رہی ہے جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو، جہاں مطالعہ کر رہے ہو. تو میری حکام بالا سے اور یہ جو ہمارے بزنس مین ہے، سوشل ریفارمر سے گزارش ہے، کم از کم راولپنڈی کے کمرشل مارکیٹ ایک ہب ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں بلکہ ہر جگہ اچھی لائبریریز ہو، کتابوں سے مزین ہو، اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے مطالعہ بھی کرے. اور انسان کا اچھے اعلیٰ اوصاف والے انسانوں کے ساتھ یوتھ کا انٹریکشن ضروری ہے تاکہ ان کی ایکسپیرینس سے، ان کے ایکسپوجر سے وہ سیکھیں گے. باقی اگر انسان صرف ظاہری اس پہ زور لگاتا جائے، اب دیکھو میں اپنی شکل کو رنگ لگا کے سفید تو کر سکتا ہوں، لیکن سفید خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. اللہ کا دیا ہوا ہر رنگ خوبصورت ہے، 7 رنگ ہے، 7 کے 7 خوبصورت ہے. لیکن میں اپنی شکل کو محنت کر کے چینج نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں محنت سے، علم سے، عقل و شعور سے، غور و فکر سے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتا ہوں، اپنی کمال میں، اپنے کردار اور رویے میں بہتری لا سکتا ہوں. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ظاہری انسان کی جو اسلوبی یا ظاہری جو خوبصورتی ہے، ایک باطنی ہے. تو خوبصورتی ظاہری جو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنائے ویسے ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہے صرف ہم سفیدی ہی ہم لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم باقی جو ظاہری ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. باطنی کو ہم کر سکتے ہیں، اور باطن ہی انسان کا اگر خوبصورت ہو تو اس سے زیادہ خوبصورت انسان میں شاید ہی کوئی ہو جس کا باطن خوبصورت ہو. تو جیسے کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، اسی طرح مولا امیر المومنین کی زندگی ہمارے لیے، ائمہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. جس طرح انہیں اسوہ حسنہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کی زندگی سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ مولا کے بارے میں روایت میں ملتی ہے، متعدد روایتوں میں ہم نے ملے، اور علماء سے بھی ہم نے سنا ہے کہ مولا جو ہے ایک ہی لباس میں زندگی گزار رہا ہے مولا نے. اور اسی مولا کا اگر آپ نہج البلاغت کو اگر آپ مطالعہ کریں تو نہج البلاغت کو ناطق قرآن کے جو ہے ناطق قرآن کا فرمان ہے. یعنی انسان اگر ظاہری ہی خوبصورت ہونے سے انسان خوبصورت ہوتا، اگر ظاہری لباس خوبصورت ہونے سے خوبصورت ہوتا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس دور کے جتنے بھی ظالم جابر جو حکمران تھے وہ خوبصورت ہوتا، مولا کلام نہیں ہوتا. اسی طرح آپ بہت سارے انبیاء کی مثالیں ایسے دیکھیں گے جیسے فرعون، نمرود، شداد، اس طرح کے اور بہت سارے جتنے بھی ظالم اور جابر حکمران دیکھیں گے تو آپ ان کے پاس دیکھیں گے دنیا کے ہر طرح کے مال و دولت، زر و زیور ان کے پاس ہوں گے، مگر آپ اس کو خوبصورت نہیں کہا جا سکتا. آپ کیسے اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، خوبصورت چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، آپ اس بندے کو آپ خوبصورت نہیں کہہ سکتے. اسی طرح شداد میں دنیا میں اس نے قرآن میں جو چیزیں ذکر آئے اس نے کہا کہ جو بھی جنت میں میں اس چیز کو بناؤں گا. ہر چیز بنایا، ہر چیز کرنے کے باوجود آپ جو ہے اس کو قارون کو یا شداد، ان دونوں میں سے ایک میں وہ ہو گیا ہوں، کنفیوز ہوا ہوں. ان دونوں نے، ایک نے دنیا میں جنت بنایا مگر وہ جنت میں قدم بھی نہیں رکھ پایا، اور آپ اسے خوبصورت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے ظاہر کو بنایا، اپنے باطن کو نہیں بنایا. تو ہمیں انبیاء کی زندگی سے، ائمہ کی زندگی سے، اور باقی جو بھی ہم اس دنیا کے جتنے بھی ماڈلز ہیں
رول ماڈلس ہیں، ان سے ہمیں یہ اسلوب ملتا ہے، یہی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے علم میں اضافہ کیا اور علم کے لیے محنت کیا اور علم کے لیے ہی انہوں نے زندگی ختم کی. جنہوں نے علم کے لیے زندگی ختم کیا آج بھی اور آئندہ نسلیں تک انہی کی کتابیں انہی کی زبانیں ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے بھی. اور جنہوں نے اپنے ظاہر کو بنایا تو جب تک وہ زندہ ہیں انہی کی تصویر رہیں گے اور تصویر جو ہے نہ بول سکیں گے نہ وہ کچھ کر پائیں گے نہ کچھ کہہ سکیں گے. کیا بات ہے، تھینک یو ویری مچ بیٹا. میں طاہر شگری کے جو لاسٹ اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو یوں کنکلوڈ کروں گا کہ بیوٹی نیڈس نو پینٹ. ظاہری انسان کو جب انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے تو اس کو کوئی کلر لگانے کی، کوئی ظاہری کشش کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کنکلوژن کے طور پر میں یہی کہوں گا، آئے ہم اپنے ظاہر کو بھی خوبصورت بنائیں، خوشنما بنائیں، لیکن ساتھ اپنے باطن کو بھی، داخلی جو شخصیت ہے اس کو بھی خوبصورت بنائیں گے. جب یہ ظاہری اور باطنی خوبصورتیاں مل جائیں گی تو ایک پرفیکٹ انسان بن جائیں گے. جب ہم کامل انسان کے راستے پہ آئیں گے اپنے خدا کے قریب ہو جائیں گے. جب ہم خدا کے قریب ہوں گے، جب خدا خوش ہوگا تو تمام مخلوقات کے دل میں آپ محبت ڈالے گا، ہر ایک آپ سے محبت کرنا شروع کرے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں حضرت سلمان فارسی کی طرح، حضرت بلال حبشی کی طرح، حضرت ابوذر غفاری کی طرح کے لوگوں کی طرح ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اہل بیت کے دامن میں ان کے ساتھ ہم محشور ہو جائیں. ہمیں اس دولت سے، مولا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اے خدا مجھے ایسی دولت، ایسی شہرت، ایسی طاقت، ایسی خوبصورتی نہیں چاہیے جو مجھے تجھ سے دور کر دے. تو اللہ سے دور کرنے والی دولت پر بھی لعنت، اللہ سے دور کرنے والی شہرت پر بھی لعنت، اللہ سے دور کرنے والی عظمت پر بھی لعنت. کامیاب شخص وہی ہے، خوشحال شخص وہی ہے جو خدا کے قریب ہے. اور قرآن نے بھی کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر خدا میں، فکر خدا میں اور غور و فکر کرتے ہوئے مقصد زندگی تک پہنچنے کا نام زندگی ہے. والسلام.